آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سسٹم کے اس خوفناک ترین جوابی وار پر جس کی وجہ سے جو ہے خود سندھ حکومت بالخصوص اور سندھ پولیس بالعموم لرز کر رہ گئی۔ سندھ پولیس نے گزشتہ دنوں سسٹم سے تعلق رکھنے والے جن 4 ایس ایچ اوز اور ایک چوکی انچارج کو پہلے بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں کلوز کیا تھا، اس کے بعد دباؤ پڑنے پر ان سارے پولیس والوں کو جو ہے سی پی او کلوز کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا، جس کے رد عمل میں سسٹم نے بھرپور قسم کا ایک جوابی وار کرتے ہوئے خود ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ساجد عامر صدرالزئی کو بھی گزشتہ روز جو ہے وہ سی پی او میں کلوز کروا کے حساب برابر کر دیا، یعنی کہ گدے گھوڑے کا فرق مٹھا دیا اور ساؤتھ میں اپنے نمائندے کو جو ہے وہ ایس ایس پی کے حیثیت سے اس کی پوسٹنگ کروا کر ایک خوفناک ترین قسم کا پیغام سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ خود وفاقی حکومت کو اور اس کے پس پردہ قوتوں کو یعنی حساس اداروں کو بھی انہوں نے ایک میسج بھجوا دیا کہ ان سے پنگا لینے کی غلطی نہ کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ساجد عامر صدرالزئی کی تبدیلی کس کی وجہ سے ہوئی؟ کیا ان کی تبدیلی کا ذمہ وار سسٹم ہے یا کہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن؟ اور یہ سسٹم ہے کون سا؟ یہ کس کا سسٹم ہے؟ کیا یہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سسٹم ہے یا پھر خود فریال تالپور صاحبہ کا سسٹم ہے یا کہ سندھ کے چیف سیکرٹری کا سسٹم ہے یا پھر سب سے بڑھ کر جو ہے اے جی مجید کا سسٹم ہے یا پھر خود علی حسن بروئی کا سسٹم ہے یا پھر خود اماد چاشڑ کا سسٹم ہے؟ یہ کس کا سسٹم ہے جس نے اصل سسٹم کے پرخچے اس وقت اڑا کے رکھ دیے ہیں؟ یہ سسٹم ہے کیا؟ ناظرین، سسٹم پر پروگرام کرنے کے دوران جو ہے اتنی زیادہ معلومات ہاتھ لگ گئی ہے، خود ہمارے نمائندگان کے ہاتھ لگ گئی ہے اتنی بڑی بڑی معلومات کہ ایک پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ وہ اتنی زیادہ مفید نت نئی معلومات جو ہے وہ میں کسی ایک پروگرام میں اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس معلومات کو شیئر کرنے کے لیے مجھے بہت سارے پروگرام کرنے کی ضرورت یا نوبت پیش آئے گی۔ جیسے جیسے مجھے وقت ملتا رہے گا، جیسے جیسے جو ہے ان کے خلاف کارروائی میں تیزی آتی رہے گی، میں ان معلومات کو جو ہے وہ اپنے پروگراموں میں شامل کرتا رہوں گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جتنی معلومات شیئر کر سکتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ چیف سیکرٹری سے اے جی مجید کا کیا لینا دینا ہے۔ ہم اس میں یہ بھی بات کریں گے کہ آخر جناح اسپتال کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے شاہد رسول کا جو ہے خود اے جی مجید سے کیا تعلق بنتا ہے، سسٹم سے کیا تعلق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد علی شاہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کا کیا تعلق بنتا ہے خود اے جی مجید سے، اور اسی طریقے سے جو ہے این آئی سی کے جو ہے طاہر صغیر کا کیا تعلق بنتا ہے اے جی مجید سے۔ بہت ساری معلومات ہے، اسے ہم آنے والے پروگراموں میں اس کو شامل کرتے رہیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ 4 ایس ایچ اوز کے خلاف کارروائی ہوئی پچھلے دنوں، جس میں خود منگو پیر کے ایس ایچ او غلام حسین کورائی ہیں جو کہ اس وقت عمرے کے بہانے جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ وہ ان صورتحال کو اس وقت فیس نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خود موجکو کے ایس ایچ او بشیر ودو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خدا کی بستی پولیس چوکی کے انچارج جو ہے وہ دنی بخش ہے، غالباً نام ان کا وہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے خود اعظم راجپڑ جو ہے وہ کلفٹن تھانے کے ایس ایچ او ہیں اور بورڈ بیسن تھانے کے ایس ایچ او نصیر تنولی پر میں پچھلے دنوں پروگرام کر چکا تھا کہ ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی ثابت قدمی کے نتیجے میں جو ہے ایک ان پر جو آفت ڈالی گئی تھی، ان پر جو سسٹم کا لیبل لگا کر انہیں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوایا گیا تھا، اس پر ان کے شور مچانے پر، واویلا مچانے پر اور بطور احتجاج جو ہے نوکری چھوڑنے کی دھمکی دینے پر جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی پسپا ہو گئے۔ انہوں نے پسپائی اختیار کر لی اور بہت سارے آئی جیز نے جب انہیں ملامت کیا کہ یہ آپ نے غلطی کی تو اس کے بعد انہیں وہ اپنا آرڈر واپس لینا پڑا۔ یہ سب کچھ میں پچھلے پروگرام میں جو ہے شد و مت کے ساتھ کہہ چکا ہوں۔ لیکن جن
کے خلاف یہ بھی کارروائی کی گئی تھی، انہوں نے اسے بھی اپنی انا کا مسئلہ بنایا، یعنی کہ سسٹم نے اس کو بھی انا کا مسئلہ بنایا کہ آخر ہمارے بندوں کو چھیڑنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی سندھ پولیس کے آئی جی کو۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی جی کو خود اے جی مجید کی جانب سے ایک انتہائی خوفناک قسم کا پیغام پہنچایا گیا، ایک پیغام نہیں بلکہ توپ کا گولہ انہیں پھینکا گیا کہ وہ اپنی حد میں رہے، اتنا ہی سختی کرو جتنا تم برداشت کر سکو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی اے ڈی خواجہ کی طرح نہ ہو۔ اس قسم کا انہیں پیغام پہنچایا گیا۔ اس 2 ایس ایچ اوز کے خلاف کارروائی کرنے کی صورت میں، یعنی کہ خود اعظم راجپڑ اور سب سے بڑھ کر نصیر تنولی، جب آئی جی پر دباؤ پڑا تو آئی جی نے تو کہا کہ بھئی یہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی نے بہت بڑا یو ٹرن لے لیا۔ پہلے یو ٹرن تو یہ لیا کہ انہوں نے اپنا پہلا جو آرڈر تھا بی کمپنی بھجوانے کا وہ وڈرا کرا دیا، سیدھا سیدھا ان کو سی پی او کلوز کر دیا۔ لیکن جب ان سے مزید جواب طلبی کی کہ بھئی ان کا تو تعلق بنتا ہی نہیں ہے کیا نام ہے سسٹم سے، کن کا، نصیر تنولی کا اور دوسرے کا کیا نام ہے اعظم راجپور کا، تو ان کا نام کیوں شامل کیا اور ان کے خلاف یہ کارروائی کیوں کی، انہیں کیوں رسوا کرنے کی کوشش کی، انہیں کیوں بدنام کیا؟ اس پر جو ہے وہ آئی جی نے آئیں شائیں کہتے کرتے ہوئے کہا کہ اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ساؤتھ کے ایس ایس پی جو ہے ساجد عامر صدرزئی کی رپورٹ پر ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ بات غلط ہے جتنا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ کہنا ہے خود سسٹم کے ذرائع کا، یہ کہنا ہے خود ان ایس ایچ اوز کا بھی کہنا ہے کہ جو ایس ایچ اوز میں وکٹم ہیں، یعنی کہ نصیر تنولی اور خود اعظم راجپڑ، گرچہ ان کے تعلقات ایس ایس پی ساؤتھ سے اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ان کا کام نہیں، یہ آئی جی نے خود اپنے طور پر کیا ہے۔ اور جب بات نہ بن سکی تو انہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے ملبہ جو ہے وہ ساجد عامر صدرزئی پر پھینک دیا۔ تعلقات اعظم راجپڑ کے اور ایس ایس پی کے خراب تھے، یہ سب کو پتا ہے کہ خراب ہونے کی وجہ سے ہی تو ایس ایس پی نے جو ہے بطور احتجاج 4 چھوڑ کے چھٹی پر چلے گئے تھے 6 نومبر کو، یہ اطلاع یہ ہے اس وقت چھٹی پہ چلے گئے تھے۔ اب بعد میں 21، 22، 23 کو ان کی واپسی ہو گئی تھی، تو وہ واپسی بھی جو ہے وہ آئی جی نے ہی ان کو کہا تھا کہ آ کے چارج لو، پولیس کا مورال ڈاؤن ہو گیا۔ وہ تو نہیں آنا چاہ رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑوں کی جنگ میں خواہ اس کا میں حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن آئی جی نے انہیں مجبور کیا کہ آپ آئیں۔ وہ گئے کیوں تھے؟ اعظم راجپڑ کے کلفٹن میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی تھی، اس میں ایک بندہ جو ہے مرڈر ہو گیا تھا، تو کوئی سیکیورٹی گارڈ کا مرڈر ہو گیا تھا۔ اس پر جو ہے جو ایس او پی تھی آئی جی کی، ایس او پی جو تھی خود وزیر داخلہ کی، اس میں جو ہے وہ ایس ایچ او کو سسپینڈ کرنا تھا، انہوں نے سسپینڈ کیا، لیکن انہوں نے آئی جی ایس ایس پی کا حکم ماننے سے انکار کیا، جس پر ایس ایس پی نے اسے اپنی شان میں گستاخی سمجھا، اپنی بے عزتی خیال کیا۔ اس نے کہا ایسی پوسٹ پر مجھے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا ماتحت میرا حکم نہ مانے، تو چلے گئے تھے۔ بعد میں آئی جی نے ان کو بلایا۔ یہ اختلافات ضرور تھے اعظم راجپڑ میں اور ایس ایس پی میں، لیکن اختلافات کے باوجود اعظم راجپڑ کو پتا ہے کہ ہمارے خلاف رپورٹ جو ہے وہ ایس ایس پی نے نہیں بھجوائی ہے، یہی پتا خود نصیر تنولی کی بھی، تو نصیر تنولی اور اعظم راجپڑ نے جو پھر اے جی مجید سے یہ بات کی چینی والے بابا سے کہ بھئی ہمارے ٹرانسفر میں جو ہے وہ ایس ایس پی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرانسفر کروانے میں جو ہے آئی جی کا لینا دینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آئی جی سے بات پرس ہوئی تو آئی جی نے صاف طور پہ ہاتھ اٹھا لیے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اچھے ایس ایچ او ہیں، ایس ایس پی جب خلاف ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس طرح کہ انہوں نے اپنی کھال بچائی اور ملبہ جو ہے اس ایس ایس پی پر پھینک دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے پھر اے جی مجید کا غصہ ان پر گیا، سندھ حکومت سے شکایت کی، اس کے نتیجے میں جو ہے پھر ساجد عامر صدرزئی کو سی پی او میں کلوز کر دیا، یعنی کہ گدھے گھوڑے کا فرق مٹا دیا گیا۔ اسی سی پی او میں وہ ایس ایچ او کلوز ہو گئے، اسی سی پی او میں جو ہے خود ایس ایس پی کلوز ہو گیا۔ ان پر تو لگایا تھا الزام کہ یہ سسٹم کے بندے، تو اب سوال یہ کہ ایس ایس پی پہ کون سا الزام لگایا آپ نے جس کو آپ نے تبدیل کیا؟ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا اگر احتجاج کرنا جرم ہے کہ بھئی میرا کہنا نہیں مان رہا، میں نے ایک آرڈر کیا، میرے آرڈر کو اس نے تسلیم نہیں کیا، تو یہ کون سا گناہ ہے، یہ کون سا جرم ہے؟ آئی جی کو تو اسٹینڈ لینا چاہیے، آئی جی کو تو ان کی پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن آئی جی نے اپنی اس کرسی کو بچانے کے لیے اپنے ایس ایس پی کی قربانی دی۔
میں اس پر میں ماتم کروں، افسوس کروں، میں کیا کروں؟ لیکن اب اس سارے جھگڑے میں جیت کس کی ہو رہی ہے؟ مورال کس کا ڈاؤن ہو رہا ہے اور کس کا پریشر اس وقت بڑھ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ پریشر بڑھ رہا ہے سسٹم کا۔ سسٹم جو ہے پوری طریقے سے اس وقت متحرک ہو چکا ہے اپنے پیادوں کو بچانے کے لیے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ان دونوں کا نام شامل کر کے اعظم راجپڑ کا اور خود نصیر تنوری کا، ان دونوں کو بچانے کی کوشش کی گئی کہ جس کا نام غلام حسین کورائی ہے اور جس کا نام جو ہے بشیر ودو ہے۔ تو یہ ایک بڑی سیاست ہوئی ہے، ایک بڑی سازشیں۔ تو سندھ پولیس کا جو ہے وہ تورہ امتیاز ہے، سندھ پولیس کے آئی جی آفس کا، سندھ پولیس کے ڈی آئی جی آفس، جتنے بڑے بڑے آفیسز ہیں، ان میں سازشوں کے سوا ہوتا کیا ہے؟ سازشیں ہوتی ہیں، سازشوں کے نتیجے میں ان کا اپنا ایک اچھا ایس ایس پی جو ہے وہ ضائع ہو گیا، سسٹم کے زد میں آ گیا، سسٹم کے انتقام کا شکار بنا دیا گیا ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کی اپنی، اب میں کیا کروں، غلط ترین پالیسیوں کے نتیجے میں۔ پروگرام میں نے ذکر کیا تھا، خود علی حسن بروئی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، آؤٹ کر دیے گئے ہیں، نکال دیے گئے ہیں، دھتکار دیے گئے ہیں انہیں اور جانی چان کو۔ جانی چان جو ہے وہ تو آئے گئے سیدھا لاک اپ ہو جائیں گے، ان کے خلاف تو اتنا مواد جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو پہنچائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سسٹم کس کا سسٹم؟ اے جی مجید کا سسٹم کس کا سسٹم؟ چیف سیکرٹری کا سسٹم کس کا سسٹم؟ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سسٹم کس کا سسٹم؟ فریال تالپور صاحبہ کا سسٹم نہیں دیا۔ ہم بات کریں گے خود عماد چاچڑ، گریڈ 16 کا ایک معمولی سا افسر ہے، لیکن کتنی زمین ہے سندھ میں، کراچی میں کتنے پلاٹ ہیں، کون سا پلاٹ جو ہے پلاٹینیم کا ہے، کون سا پلاٹ سونے کا ہے، کون سا پلاٹ جو ہے پتل کا ہے، کون سا پلاٹ جو ہے لوہے کا، کون سا پلاٹ جو ہے گاربیج ہے، یہ عماد چاچڑ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اگر اسے ریونیو کا کیڑا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اربوں پتی ہے، نہ صرف خود اربوں پتی ہے بلکہ جن کے لیے کام کرتا ہے انہیں کھربوں پتی بنا چکا ہے۔ ایک ایک پلاٹ میں کروڑوں جو ہے وہ منٹوں میں جو ہے یہ بٹور لیتا ہے۔ یہ ان کی شناخت ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ یہ ہمیشہ سے جو ہے یہ سسٹم کا سیکٹری رہا ہے، سسٹم کو چلانے والا جو ہے عماد چاچڑ ہے، جو کہ اس وقت روپوش ہے۔ حساس ادارے جو ہے وہ انہیں تلاش کر رہے ہیں، زندہ مردہ گرفتاری کا حکم ہے۔ اطلاع یہی ہے کہ کراچی میں ہی کہیں ٹھہرا ہوا ہے، سسٹم ہی کہ کسی ایس ایچ او، کسی ڈی ایس پی، کسی ایس ایس پی یا کسی ڈپٹی کمشنر کے پناہ میں ہے۔ اطلاع یہی ہے، نمبر سب کلوز ہیں، لیکن پھر بھی اتنا پتہ چل چکا ہے کہ کراچی میں ہیں، کراچی میں ہیں، اور جلد جو ہے وہ حراست میں لے لیے جائیں گے۔ آئیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سامری جادوگر کی جان کس میں ہے۔ عماد چاچڑ کے آنے کے بعد بڑے بڑے جو یہ گرگے ہیں، جو یہ پوری کی پوری سسٹم کو چلا رہے ہیں، جو کہ اس وقت جوابی وار کر رہے ہیں، پھر یہ جوابی وار کے قابل نہیں رہیں گے اگر عماد چاچڑ جو ہے وہ ہتھے لگ جاتا ہے۔ طارق روڈ میں ان کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، لیکن اربوں کے بنگلے ان کے ہیں ڈیفینس میں بھی، اور اربوں کے بنگلے اس کے پی سی ایچ سوسائٹی میں بھی ہے، اور بہت بڑا کاروبار ان کا دبئی میں بھی ہے، اور کہیں کئی ملکوں میں ان کی پراپرٹیاں بھی ہیں، کینیڈا، یو ایس اے بھی اس میں شامل ہے۔ عماد چاچڑ تصویر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کتنا خوبصورت نوجوان ہے کہ اب میں کیا کہوں، ان کی خوبصورتی پر امیر ترین کراچی کا ایک گریڈ 16 کا ملازم ہے، یعنی اتنا امیر ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اب یہ پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے یہ چلا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد علی شاہ کی پوسٹنگ یہی کراتے رہے ہیں، جتنے دوسرے ڈی سی ہیں ان کی پوسٹنگ یہی کرواتے رہیں اے جی مجید سے۔ اس وقت اے جی مجید کی جو جان ہے وہ اس عماد چاچڑ میں ہے۔ عماد چاچڑ نے ہی پوسٹنگ کرائی ہے ڈی ایس پی سوراب کوٹ کی، عماد چاچڑ نے پوسٹنگ کرائی ہے اورنگزیب کی، عماد چاچڑ ہی سب کی پوسٹنگیں کرواتا رہا ہے، عماد چاچڑ ہی جو ہے وہ سب کے پیچھے ہے، اور عماد چاچڑ جو ہے وہ خود
ایک ہی سکے کے اگر دو رخ ہم کہیں تو ایک رخ جو ہے وہ اے جی ہے تو دوسرا رخ جو ہے وہ عماد چاچڑ ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ کہیں بلاول ہاؤس کے آس پاس ہی کسی بنگلے میں روپوش ہو، کیونکہ بلاول ہاؤس کے قریب جو ہے خود اے جی بھی وہیں پر جو ہے یہ ان کی رہائش بتائی جاتی ہے۔ اب یہ ہے ناظرین اس ساری سسٹم کی معلومات۔ اے جی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ تو خواجہ انور مجید کے نام سے مشہور ہیں، غیر ملکی بینک کے مینیجر تھے، اور اسی بینک کے مینیجر ہوتے ہوئے ان کے تعلقات مسٹر آصف علی زرداری سے ہوئے تھے، جو کہ ان کے ان کے پاس ان کا اکاؤنٹ تھا، وہیں آنے جانے سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر تعلقات اتنے بڑھ گئے کہ انہیں وہ ملازمت چھوڑ کے آصف زرداری کی ملازمت اختیار کرنا پڑی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ باربیکیو کے پیچھے ان کی رہائش ہے، 2000 گز کا بنگلہ ہے، اور کوئی کافی شوگر ملک ان کے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ آواری ٹاور کے قریب ان کا بہت بڑا آفس ہے۔ نصیر تنولی جو ہے وہ فیملی ممبر ہیں، اور گھر کے تمام تر معاملات یہی نصیر تنولی دیکھتے ہیں، گھر کا کچن کہتے ہیں کہ یہی چلاتے ہیں، تمام تر ضروریات یہی پوری کرتے ہیں، ان کے ذمے ہیں، اور جن ایس ایچ اوز کی یہ پوسٹنگ کرواتے ہیں ان سے پھر یہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ سارا کام جو ہے اے جی مجید ہاؤس کا ان کے ذمے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اب ان کے خلاف کارروائی کرنا جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کو بہت مہنگا پڑا۔ آئی جی نے ایک جوا کھیلنے کی کوشش کی کہ ایسا ہو جائے تو بھی آئی جی کی جیت ہے، ایسا ہو جائے تو بھی آئی جی کی جیت ہے۔ اگر آئی جی ان کے خلاف کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب بھی ان کی جیت ہے، اگر کارروائی الٹی پڑ جاتی ہے تو وہ اپنی کھال بچا کے ذمہ وار جو ہے پھر ایس ایس پی کو ٹھہرا دیں گے، ایس ایس پی کے خلاف بھی کارروائی ہوتی تو بھی یہ آئی جی کی جیت ہے۔ آئی جی جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ کھیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب زور کی جو ہے پوسٹنگ یہاں پر ہوئی ہے، سید محظور علی جو پہلے سینٹرل ویسٹ میں جو ہے وہ ایس ایس پی رہ چکے ہیں۔ کل تک کی اطلاع یہ تھی کہ یہاں پر پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے کسی اور کی۔ اب یہ جو بات میں کر رہا تھا خود عماد چاچڑ کی، ان کا بنگلہ جو ہے وہ سمندر کے کنارے ہیں، اور ان کے بنگلے میں جو ہے بڑی جو ہے وہ افسروں کی جو ہے وہ ہمیشہ راتیں رنگین کروانے کا بھی یہ بندوبست کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں اپنی پوسٹ کو بچانے کے لیے، یہ کسی بھی حد تک جانے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ شیراز نذیر جو ہے، جس کا نام میں بھول گیا تھا، شیراز نذیر جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے ساؤتھ کے ایس ایس پی لگنے کے لیے آخری حد تک، اور خود چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ حیدرآباد گئے تھے، تو وہاں ایس ایچ او سے جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی پولیو کے سلسلے میں، تو وہاں انہوں نے کہہ دیا تھا بھی کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شیراز نذیر کو جو ہے وہ ساؤتھ کے لیے ان کا نام فائنل ہو گیا، اور کل ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اس وقت تو شیراز نذیر نے نہیں کہا تھا کہ میری پوسٹنگ نہ کرو، لیکن جب پتہ چلا یہاں پر اے جی کو کہ وہ آ رہے تو اے جی نے جو ہے اس میں پھر ڈنڈی ماری کہ نہیں ہمارا بندہ یہاں پر آئے گا، تو پھر انہوں نے محظور علی کا نام دے دی کہ انہیں جو ہے وہ ساؤتھ کا ایس ایس پی بنایا جائے۔ اس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے پھر رات گئے انتہائی عجلت میں جاری کیا گیا۔ بڑے غصے میں اس پر بھی جو ہے کہتے سی ایم نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ پہلے زبان دے چکے تھے شیراز نذیر کے، لیکن شیراز نذیر نے اپنی فیس سیونگ کے لیے بھی کہنا شروع کر دیا کہ میرا تو بورڈ ہونے جا رہا ہے، اور بورڈ کی وجہ سے جو ہے میں چونکہ ڈی آئی جی بن ہوں تو لہٰذا میں نے خود ہی معذوری ظاہر کر دی کہ مجھے ساؤتھ کا ایس ایس پی نہیں لگانا، کہ یہ بات غلط ہے۔ وہ ساؤتھ کا ایس ایس پی لگنے کے لیے کہتے ہیں مرے جا رہے ہیں، کیونکہ ساؤتھ ہی میں جو خود سیکرٹری اسٹیف جو ہیں ڈاکٹر انعم اللہ دارجو کا بنگلہ ساؤتھ میں ہے، تو ظاہر ہے کہ ساؤتھ میں تو ہر بندہ پوسٹنگ لیتا ہے اپنی پروموشن کو یقینی بنانے کے لیے۔ تو اب یہ بہت ہی خطرناک قسم کا میسج گیا ہے کہ ساؤتھ کے ایماندار ایس ایس پی کو تبدیل بھی کروایا خود اے جی مجید نے، اور وہاں پر اپنا بندہ بھی لا کے بٹھا دیا، یعنی اس ایس ایس پی کو جس پہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کے ایس ایچ اوز کے خلاف کارروائی کر کے ان کو سی پی او کلوز کر دیتا، تو اس کا بدلہ لیتے ہوئے جو ہے وہ
SSP کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ بڑا خطرناک قسم کا پیغام ہے حساس اداروں کے لیے، ان اداروں کے لیے۔ خود آرمی چیف جو کراچی آئے تھے تاجروں سے، جو انہوں نے اتنی لمبی چوڑی جو ملاقات کی تھی، ان کی جو شکایات سنی تھی، حنیف گوہر جو کہتے ہیں کہ ہماری شکایت پر یہ کارروائی ہوئی ہے، تو وہ سارا کا تو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب کیا اثر پڑے گا لوگوں پر؟ لوگوں پر تو یہ اثر جائے گا بھی کہ یہ سسٹم جو ہے، سسٹم پاورفل ہے تمام اداروں پر۔ سسٹم کا مقابلہ کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سسٹم کسی اور کا نہیں، خود صدر مملکت کا ہے۔ سسٹم کسی اور کا نہیں، خود فریال تالپور صاحبہ کا ہے۔ سسٹم کسی اور کا نہیں، خود چیف سیکرٹری سندھ کا ہے۔ لہٰذا ان سے ٹکر کوئی بھی ادارہ نہیں لے سکتا۔ یہ میسج گیا ہے اس وقت SSP ساؤتھ کو تبدیل کر کے وہاں پر اپنے مورے کو لا کر بٹھا کر۔ یہ ایک بہت خطرناک میسج ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میسج کے رد عمل میں جو ہے حساس اداروں کی جانب سے کس قسم کا رسپانس متوقع ہے۔ اور یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔